پاکستان بھر میں علماء کرام کی آڈیو ویڈیو سی ڈی کا واحد مرکز یاسین کیسٹ ہاؤس، گلی نمبر 6، منشی امی پور بازار، فیصل آباد، فون 620534۔ اب آپ کے سامنے ہمارے مرکزی رہنما خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخوپوری ناظم جمعیت تبلیغ نعرہ تکبیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، یہ جو قافلہ امیر جمعیت اہل حدیث پاکستان اور خطیب ملت علامہ احسان اللہ ظہیر کی قیادت میں سفر کر رہا ہے، اور یہ سفر کرتا کرتا آج فیصل آباد میں پہنچ چکا ہے۔ ہمارا ملک میں یہی مطالبہ ہے، قرآن و سنت کا قانون نافذ کریں گے، ان جھوٹے وعدوں پر ہمیں یقین نہ رہا، اور اسی وعدے کی کڑی وہ ریفرنڈم بھی تھا جو گزر چکا ہے، لیکن ملک میں زناکاری موجود ہے، چوری موجود ہے، دنگا فساد موجود ہے، ڈکیتی موجود ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکمران سن لیں کہ جس طرح جمعیت اہل حدیث جو بندیوں کی اصلاح کرتی ہے، بریلویوں کی اصلاح کرتی ہے، شیعہ کی اصلاح کرتی ہے، اسی طرح جمعیت اہل حدیث یہ حکمران کی اصلاح کر کے رہے گی، اور جب تک قرآن و سنت کا قانون نافذ نہیں ہوگا یہ ہمارا قافلہ جاری رہے گا، سفر جاری رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اسلام حافظ عبداللہ شیخوپوری۔ کیونکہ ہم نے ملک میں ہماری قیادت نے یہ نیکی کی ہے کہ حجروں سے باہر نکال کر اسماعیل شہید کی سنت پر قوم کو میدان میں لائے، اور علماء کو کہا کہ تم قرآن کی پڑیاں باندھ کر فروخت نہ کرو، آج جہاد کریں۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ 200 سال کی ہماری محنتیں جو ہمارے بزرگوں نے کی، مولانا ثناء اللہ نے محنتیں کی، غزنوی خاندان نے محنتیں کی، علماء حق نے محنتیں کی، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم وہ بل جس پر قرآن و سنت کی بالادستی نہیں نافذ کرواتے ہیں۔ یہ لکھ لیجئے کہ جس بل پر، شریعت بل پر قرآن و سنت کی مہر نہیں ہوگی وہ جمعیت اہل حدیث نافذ نہیں ہونے دے گی، کبھی نافذ نہیں ہونے دے گی۔ کسی کی پرواہ نہیں، ہم نہ مردوں سے ڈرتے ہیں نہ زندوں سے ڈرتے ہیں۔ ہماری قیادت نے عزم کر لیا ہے کہ ہم فرعونوں سے مقابلہ کریں گے، چاہے وہ فرعون حجرے سے اٹھے، چاہے وہ کسی بازار سے اٹھے، چاہے وہ کسی ایوان صدر سے اٹھے، جو بھی پیغمبر کا باغی ہوگا ہم اس کے مقابل ہوں گے، اور جو جماعت قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے ہمیں بلائے گی ہم اس کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے
قانون جو نافذ نہیں کرتا کہہ دو وہ ظالم ہے. فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. جو اسمبلی، جو صدر، جو وزیر پیغمبر کا قرآن، اللہ کا قرآن اور پیغمبر کی حدیث نافذ نہیں کرتا وہ ظالم ہے. اور دوسرے مقام پر حکم ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وہ کافر ہے. اور تیسرے مقام پر ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وہ فاسق ہے. ہم اس سے آسان لفظ اور السنید کی ساتھ اور الفاظ کیا بیان کر سکتے ہیں کہ ہم سے وعدے کیے گئے اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے. اور کئی اپنے بھی کہتے ہیں، کسی کا لحاظ نہیں. کئی اپنے بھی کہتے ہیں کہ یہ جو جمعیت اہل حدیث یہ کہاں سے آ گئی. خدا کی قسم آپ مانیے یا نہ مانیے، جو سورج طلوع ہو چکا ہے اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری جماعت میں اختلاف ہے. میں کہتا ہوں کوئی اختلاف نہیں. ہماری جماعت میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف تب ہوتا ہے جب مخالف کی حیثیت ہو. ہماری قیادت فعال ہے، اس کے مقابلے میں کوئی قیادت کام نہیں کر سکتی. ہم اعلان کرتے ہیں اور ضرور کہیں گے کہ نبی پاک کے فرمان کے مطابق اور آزاد کی زبان میں اگر تم نے کچھ کرنا ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں. تم یہ کہتے ہو، آج ہمیں بٹا لگاتے ہو. صبح میں حضرت ایک اخبار پڑھ رہا تھا جو ہماری ہی اخبار، نام لینے جو ہماری ہی اخبار ہے، جو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جنہوں نے تصوف کی دکان کھول رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ شریعت بل میں بعض باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں لیکن پھر بھی گزارا کرنا چاہیے. گزارا جس شریعت بل میں قرآن و سنت کی مخالفت ہوگی ہماری قیادت گزارا نہیں کرے گی بلکہ مقابلہ کرے گی. گزارا کرتے ہیں. اور کئی بڑے اہل حدیث نیک ہیں صوفی جن سے کچھ نہیں بنتا. ہاں، جس طرح اسمل شہید رحمت اللہ علیہ، قادر رحمت اللہ علیہ، جس طرح اسمل شہید نے علماء کو حجروں سے نکالا کہ مولانا، اور جس طرح مولانا داود غزنوی نے عطا اللہ شاہ بخاری کو مسجد کے حجرے سے نکالا کہ تم میدان میں آؤ. آج ہماری قیادت کے قائد علامہ احسان علی ظہیر نے یہ علماء پر، رفقا پر اور امراء پر، غرباء پر اور جمعیت اہل حدیث پر بلکہ مسلمانوں پر یہ احسان کیا ہے کہ پورے ملک میں اگر قانون نافذ ہوگا، اللہ کا قرآن ہوگا، پیغمبر کا فرمان نافذ ہوگا. اور یہ بھی سن جس سے کچھ نہیں بنتا وہ ہم پر الزام رکھتے ہیں. ہم عرض کرتے ہیں تم کبھی یہ کہتے ہو کہ یہ فلاں پیپلز پارٹی ہے، یہ فلاں جماعت ہے، اور سوچو تو صحیح، ہم یہ کہتے ہیں کہ ننگے سر پھرنے والی ملک کی تقدیر نہیں بڑھ سکتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھٹوازم حرام ہے. ہم یہ کہتے ہیں
کہ جو ان کا ساتھ دے وہ ملک کا غدار ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہم پر بہتان لگاتے ہو، لیکن ہم بھی آپ سے کہتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہو کہ نشر اللہ خان کے پاس بیٹھتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہو کہ فلاں کے پاس بیٹھتے ہیں. کیا تم نے مشرکوں کی مسجد میں بیٹھ کر حلوہ کھا کر نہیں آئے؟ ہمیں یہ کہتے ہو. کئی صوفی بڑے نیک، ایسے نیک جیسے مانو بلی نیک ہوتی ہے کہ چپکے سے چلتی ہے اور چوزے کھا جاتی ہے، ایسے نیک ہم جانتے ہیں اور ہم انشاءاللہ نشاندہی کرتے رہیں گے. اور یہ لکھ لیں، سوچ لیں، یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی حنفی دعوت دے تو ملک میں اتحاد نہیں ہو سکتا. شافعی اختلاف کر سکتا ہے، مالکی کر سکتا ہے، حنبلی اختلاف کر سکتا ہے. اگر جعفری دعوت دے تو اور لوگ اختلاف کر سکتے ہیں. یہ ہماری دعوت ہے کہ ہماری دعوت سے کسی کو انکار نہیں، کسی سے اختلاف نہیں. ہماری دعوت ہے فردوہ الی اللہ والرسول. ہماری دعوت ہے کتاب اللہ و سنتی. وہ لوگ جس شریعت بل پر نبی کی مور نہیں ہے وہ ہم نافذ نہیں ہونے دیں گے. ہم نافذ، بولو نافذ. اور ہمیں